آج باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو میری پوڈ کاسٹ میں کرنے لگا ہوں، یہ میری انتہائی فیوریٹ ہے اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے ریکویسٹ نہیں کرتا، میری ہر بیٹی، میری ہر بہن، ہر وہ عورت زندگی میں اس کو اپنا ریکارڈ بنا کے رکھ لے، کیونکہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے زندگی میں ہر عورت کا واسطہ اس بیماری سے پڑے گا جس کو میں یہاں شیئر کروں گا۔ یعنی کہ یہ پوڈ کاسٹ ہر عورت کے لیے اتنی ضروری ہے کہ جو مائیں وہ اس کو پیج بنا کے نسخے سارے لکھ لیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک نسخہ ہے جو میں اس میں بتاؤں گا۔ خواتین اپنی زندگی میں جو عورتوں کا بانجھ پن ہے، ان بانجھ پن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس کا واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ اور جب کسی بچی پہ یہ پرابلم آتی ہے، کسی جوان بچی پہ، جب سے یہ فاسٹ فوڈ آئی ہے، جب سے یہ فوڈ چینج ہو گئی ہے، ہماری بچیوں کی ایکسرسائز ختم ہو گئی، تو ہماری بچیاں بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور عورتوں کا جو بانجھ پن کے والے سے بیماریاں آتی ہیں، آگے میں بیماریوں کا بھی ذکر کروں گا۔ جب کسی بچی پہ آتی ہے، پھر وہ عاملوں کے پاس، حکیموں کے پاس، اور آج کل جو ڈاکٹر جو آ گئے انہوں نے لاکھ روپے زیور بیچ کے، پیسے بیچ کے بیچاری جب کوششیں کرتی ہیں، ایک بات بھول جاتی ہے، وہ IVF کراتی ہیں، وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرتی ہے۔ جب تک آپ کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، جب کہ آپ کے رحم اور یوٹس میں بچے کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ جتنے مرضی علاج کروا لیں۔ یہاں میں بتاؤں گا کہ عورتوں کی وہ ساری بیماریاں جن کا میں ذکر کروں گا اور جن کا اس سے ذکر پڑتا ہے، جیسے ہم اپنے معدے کا خیال کرتے ہیں، اپنے دماغ کا خیال کرتے ہیں، اپنی سکن کا خیال کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا خیال کرتے ہیں، اسی لیے عورتیں جو اپنی ان کا رحم یا یوٹس ہے، جو ان کا تولیدی سسٹم ہے، جو بچے پیدا کرتا ہے، یہ سارے کے سارے سسٹم میں ساری زندگی کوئی نہ کوئی پرابلم آتی ہے۔ اور میں جو بھی بتاؤں گا، ہر عورت کا زندگی میں کبھی سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ یقین کریں، اگر آپ ان جو میری میں گزارشات آپ سے کروں گا اور آپ ان پہ عمل کریں گے، کوئی عورت بیمار نہیں ہوگی، کوئی بچی بیمار نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی بھی بیماری، اس میں بیماریوں، جب ہم بیماریوں پہ ہم جاتے ہیں، عورتوں کے بانجھ پن پہ جب ہم آ جاتے ہیں، تو پانی کی تھیلیاں بنتی ہیں، گلٹیاں بنتی ہیں، PCOS کا پرابلم ہوتا ہے، فیمیل ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے، لکوریا کی پرابلم بن جاتی ہے، ایک ٹیوب بند ہو جاتی ہے، دوسری ٹیوب بند ہو جاتی ہے، بعض کا ڈیٹ آتی ہی نہیں، بعض کا ڈیٹ آ کے ختم ہی نہیں ہوتی، اور اس میں بعض کا کئی پرابلم اس کی آتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں وہ بھی کور کروں گا، بہت ساری میری بیٹیوں کو جو چھاتی میں گلٹی بن جاتی ہے وہ بھی کور ہوگی، یعنی کہ جسم میں کسی بھی حصے میں کوئی گلٹی بنتی ہے، کوئی پانی کی تھیلی بنتی ہے، کوئی PCOS کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈیٹ جاری نہیں ہوتی، ڈیٹ بند ہو جاتی ہے۔ بعض کا میری بیٹیوں کا، میری بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا اگر اگلی عمر بن جا کے یوٹس رحم گر جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، تو بعض کا تو اس کو گلٹیاں، رسولی اتنی بڑھ جاتی کہ اس کا آپریشن یا یہ کینسر کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ خدا کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ منت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو ضرور سننا، اور یہ نسخے کسی کاپی پہ لکھ لینے ہیں۔ ہزاروں عورتوں کا مجرب نسخہ ہے۔ پھر اور بات ہے کہ یہاں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو پانی کی تھیلیاں یا رسولیاں ہیں، یا ایک ٹیوب بند ہے، دوسری کچھ پرابلم اور ایک اور بھی بڑی آتی ہے۔ کچھ بچیاں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو نیچر کا عجیب سا سسٹم، جب ان کی پریگنینسی کسی ٹیوب میں ہو جاتی ہے اور وہ ٹیوب پھٹ جاتی ہے اور پھر بچی ایک ٹیوب رہ جاتی ہے، پھر بچی اس کی نہیں ہوتی، اس کا بھی ہم علاج کریں گے کہ ایک اگر ٹیوب ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے۔ اکثر ٹیوبیں بند ہو جاتی ہیں، ٹیوبیں بند ہو، بچہ کیسے ہو؟ ایگز نہیں بنتے، بہت ساری بچیوں کے ایگز نہیں بنتے، ان کے انڈے بنتے ہی نہیں، انڈے فرٹیلیٹی کا پرابلم آتی ہے، ان کے ایگز بنیں گے، ان کی ڈیٹ 24 یا 28 دن کی نہیں ہوتی، جب ڈیٹ ٹھیک نہیں ہوگی، ان کا سائیکل ٹھیک نہیں ہوگا، ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ نے بچہ IVF طریقہ، باہر طریقہ کر کے اگر یوٹس میں ڈال دیا ہے، وہ پکڑتا ہی نہیں آگے سے بچہ۔ جیسے ہی پھر جب 18 کا مسئلہ آتا ہے، اس پہ ہم ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں، یہاں پھر آج جب اس کو رپیٹ کریں گے، جب جسم میں جان ہی نہیں ہے، جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، تو آپ بچے باہر سے اس کو تیار کر کے جب عورت کے یوٹس میں رحم میں ڈالتے ہیں، بچہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی آگے سے۔ میں کہتا ہوں آپ وہ بھی علاج کرنا، یہ علاج ضرور کریں تاکہ آپ کا جسم میں اتنی طاقت ہو، وہ بچے کو پکڑ لے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بچہ کیری کر دیتا ہے، جیسے ہی بیٹا آتا ہے دوسرے تیسرے مہینے رحم اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ اس میں اتنی کمزوری ہوتی ہے، وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اس سارے پروسیس کو چلا نہیں سکتا۔ آج میں اس پروگرام میں یہ وہ سارے ذکر کا، وہ ہربل نسخے، وہ ہومیوپیتھی نسخے، وہ روحانی نسخے سارے بتاؤں گا، جس سے یہ ساری کی ساری بیماریاں ٹھیک ہوں گی۔ اگر اور انشاءاللہ جو میری بیٹی اس پہ عمل کرے گی اس کو ایسی کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ ہم سارے ایشو پہ بات کریں گے۔ ہر بیٹی کو یہ ویڈیو اپنے پاس رکھنی چاہیے، اس کے نسخے بنا کے رکھ لینے چاہیے، تاکہ زندگی میں جب کبھی کوئی اس کے ساتھ پرابلم ہو تو ٹھیک ہو۔ دو دوائیاں ایسی بتاؤں گا کہ وہ اگر وہ کوئی بھی میری بیٹی مہینے میں 5-6 دن لیتی رہے ساری زندگی، تو اس کا وہ یہ سارا سسٹم ٹھیک رہتا ہے۔ سسٹم جیسے ہم معدے کو ٹھیک رکھتے ہیں، نظر کو ٹھیک رکھتے ہیں، دماغ کو ٹھیک رکھتے ہیں، دل کو، جگر کو، یہ بھی ایک پورا سسٹم ہے جس پہ بہت کم توجہ دی گئی۔ تو ہم نے اس کے آج وہ ذکر اذکار، وہ تسبیحات، وہ ہربل نسخہ جات بتانے ہیں جس سے میری ہر بیٹی، میری ہر بہن کو فائدہ ہوگا، اور وہ مجھے دعائیں دے گی۔ یہ مجرب المجرب ہے، ہزاروں عورتوں کے آزمودہ ہے۔ آپ نے خدا کے لیے اس کو
دھیان سے سننا ہے اور اس کو فالو کر. پہلا کام تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم تو کہ یوٹرس میں رحم میں گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور چھاتی میں بھی گلٹی پیدا ہوتی ہے, پانی کی تھیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں, گلٹیاں بن گئی ہیں, پانی کی تھیلیاں بن گئی ہیں, ایگز نہیں بنتے, ساری جو پرابلم آتی ہے اس کے لیے ویسے میں جو ابھی نسخہ بتانے لگا ہوں, چاہے پانی کی تھیلیاں ہیں, چاہے گلٹیاں ہیں, چاہے چھاتی میں گلٹی بن گئی, تو ابھی جو نسخہ بتانے لگا ہوں جو میں نے ہزاروں عورتوں کو پچھلے کئی سالوں سے دے رہا ہوں, الحمدللہ وہ گلٹی پانی کی طرح پگھل جاتی ہے, اور اگر چھاتی میں تو چھاتی صاف ہو جاتی ہے, اگر یوٹرس میں تو یوٹرس صاف ہو جاتا ہے. کرنا کیا آپ نے, کسی بھی پنساری کے پاس جانا ہے, اسے کہنا 10 گرام دے دے ہلدی, 10 گرام ہلدی, اور 10 گرام دے دے سک سمبلو 10 گرام ہلدی, 10 گرام سک سمبلو, اس کو پیس لینا ہے. پیسنے کے بعد آپ نے اس کے کیپسول بھر لینے, بڑے کیپسول بھر لینے ہیں. پہلا مہینہ آپ نے صبح دوپہر شام, یا ورکنگ لیڈی ہے صبح شام اور سوتے وقت, یعنی کہ دن میں 3 کیپسول لینی ہے. دوسرا مہینہ آپ نے صبح شام لینی ہے. یقین کہ 2 مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کراتے ہیں چھاتی کی گلٹی بھی غائب ہو جاتی ہے, یوٹرس کی گلٹی بھی غائب, گلٹیوں کے حوالے سے یا اس کی پانی کی تھیلیوں کے حوالے سے یا کوئی پرابلم وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ مجرب ہے, آپ نے اس کو کسی بچی کو ہوتا ہے یا آپ نے استعمال کرنا ہے, انشاءاللہ ایسے ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو یہ کام ہو گیا. دوسرا روحانی طور پہ میں وہ نسخہ یہاں پہ بتاؤں گا کہ وہ ذکر اذکار وہ تسبیحات جیسے میں نے پہلے ہم بتائی تھی. اگر آپ کے ایگز نہیں بنتے, آپ کا بانچ پن ہے, آپ کا رحم کمزور ہے, یوٹرس کمزور ہے, ساری چیزیں کمزور ہے, آپ کو ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا کہ آپ نے یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو. ان الفاظ میں اللہ کے ناموں میں وہ تاثیر ہے کہ جسم ٹھیک ہوتا ہے. یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو, 5 تسبیحاں, یا بر ہو یا بدی ہو, اللہ مجھے بیٹا دے, یا بر ہو یا بدی ہو 5 تسبیحاں, اور سورہ مریم ایک بار, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, اللہ میرے جسم کو پاک رکھ بیماری سے, 5 تسبیحاں یہ آپ نے پڑھنی ہے. اور پانی پہ سورہ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 یاد 11 بار, اور سورہ مریم 1 بار. یہ پانی آپ نے دم کر کے 2 مہینے پینا ہے. یہ آپ کے یوٹرس اور جو رحم کا سارا سسٹم اس کو مضبوط کرتا ہے, اور آپ کے جب ایگز نہیں بنتے ایگز کو بناتا ہے. یہ روحانی سپورٹ ہے, ہربل کے ساتھ بنانی. یہ آپ نے پانی 2 مہینے پینا ہے. پانی صرف 1 دفعہ دم کرنا, بڑا گوشت بالکل نہیں کھانا. یہ ذکر اذکار تسبیحات آپ نے 2 مہینے کے اندر آپ کا جسم اس قابل ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہو چکیں گی, آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی. یہاں میں ایک اور کام کروں گا کہ جس طرح میں نے ہربل نسخہ بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہربل چیزیں نہیں ہیں, ہم کیا چیزیں استعمال کریں کہ ہمارا سارا سسٹم ٹھیک رہے. یہاں میں 2 دوائیاں بتاؤں گا کہ ہم درد دعا خانہ جو ہے ایک وقفہ دارہ, اس کی ایک دوائی وہ بناتے ہیں نسا, NISA. نسا دوائی ایسے جیسے آپ اپنے اس سسٹم کو طاقتور کرتے, ٹونک ہے اس کا, ٹونک نسا. چاہے آپ کے حیض ڈیٹ زیادہ آتی ہے, چاہے ڈیٹ کم آتی ہے, چاہے ایگز بنتے ہیں, چاہے ایگز نہیں بنتے, چاہے پانی کی تھیلیاں, رسولی کی تھیلیاں, یہ سارے سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے. چاہے آپ کے حیض 2 مہینے چلتے رہتے ہیں, چاہے حیض ڈیٹ آپ کی نہیں آتی, یہ سب کو کور کے اس سسٹم کو انتہائی ایکوریٹ کر دیتی ہے. بچہ اگر آپ پیٹ میں ڈالتے بچہ گر جاتا ہے, ابارشن ہو جاتا ہے. اس سسٹم کی مضبوطی کا طریقہ یہاں اپنے نسا گولیاں جو ہے, عام عورتیں بھی میں کہتا ہوں کہ مہینے میں 4-5 دفعہ ضرور کھائیں. ان کی ڈیٹ جب ان کی ڈیٹ ٹھیک رہے گی وہ ٹھیک رہیں گی. اور بڑھاپے تک یہ نا نسا نوٹ کر لیں کہ یہ دوائی آپ نے ہر مہینے 4-5 دن اگر کھاتی رہتی تو آپ کا یہ سارا سسٹم ٹھیک رہتا ہے. ایک بات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمدرد کی دوائیاں اویلیبل نہیں, تو ہومیوپیتھی نے ایک میجک دوائی بنائی ہوئی ہے, آپ کیا یاد کریں گے, اشوکا کیو. وہی کام جو نسا کرتی ہے ہومیوپیتھی میں اشوکا کیو کرتی ہے. یہ آپ کے یوٹرس کو, رحم کو مضبوط کرتی ہے, طاقتور کرتی ہے, اس کی ڈیٹ ٹھیک کرتی ہے, اس کے ایگز ٹھیک کرتی ہے, سارے سسٹم کو انتہائی ایکوریٹ ویجیلنٹ کرتی ہے تاکہ وہ بچے کے پراسوں کو سنبھال سکے. یہ دوائی اس ڈیٹ نہیں آتی, ڈیٹ کم آتی ہے, جو بھی پرابلم ہے, اشوکا کیو یہ اپنے 10 قطرے صبح و شام. میرا مشورہ ہے کہ جو بیمار ہے وہ 2 شیشیاں پی لے, جو نارمل عورت ہے اس کو مہینے میں 5-10 دن یہ پیتے رہنا چاہیے, اس سے وہ ٹھیک رہتی ہے. یعنی کہ اشوکا کیو لینی ہے. کچھ یہاں پہ گھر بھی نسخہ بڑے عرصے سے میرے نانا جی اور میرے ماموں جی دیتے تھے, میں بھی اس کو دوں گا آپ کو. کچھ بچیوں کے حیض ڈیٹ شروع ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی, بڑی پرابلم ہوتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے, ویک ہو جاتی ہے, اتنی ویک ہوتی ہے کہ ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, ایک ڈوری لینی ہے کالے رنگ کی ڈوری, اتنی ڈوری جو آپ کی کمر سے بندھ سکے. اس ڈوری پہ 7 گرہ لگانی ہے, اس ڈوری پہ 7 گرہ لگانی, ہر گرہ پہ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. لیکن سورۃ فاتحہ کس طرح پڑھنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمد للہ, یعنی کہ میم کو الحمد کے ساتھ ملانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمد للہ رب العالمین. ہر گرہ پہ 7 گرہ لگانی ہے بسم اللہ کے ساتھ. ٹوٹل 49 ہوں گی. 7 گرہ لگانی, جب یہ گرہ لگ جائے اس کو کمر سے باندھ لینا ہے. اگر 2 مہینے آپ اس کو باندھ لیں, یہ روحانی ڈوری میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر مین سے زیادہ ہے, کم ہے, کوئی پرابلم ہے نا, یہ اس کی پرابلم حل ہو جاتی ہے, اس سے پرابلم نہیں رہتی, پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کریں گے تو اس کا بھی فائدہ ہے, یعنی کہ آپ ہربل بھی استعمال کر سکتے ہیں, ڈوری بھی استعمال کر سکتے ہیں, ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک عورتوں کی ایک بڑی عجیب بیماری ہے جس کو میں کہوں گا کہ عورتوں کو گھن کی طرح کھاتی, دیمک کی طرح کھاتی ہے, وہ لیکوریا اسے کہتے ہیں, لیکوریا.
اور ہر عورت اس نام سے واقف ہے، زندگی میں ہر عورت کا کبھی نہ کبھی اس بیماری سے واسطہ پڑتا ہے۔ پہلے میں ہومیوپیتھی کی دوائی بتاؤں گا، یہ میجک ہے، یہ کرشمہ ہے۔ کچھ لوگ بہت سارے کہتے ہیں ہمیں نا باہر کے ملکوں میں دیسی دوائیاں ملتی نہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے 3 دوائیاں لینی، اس کو ABC کے نام سے یاد کرتے، ABC۔ پہلی دوائی کا نام ہے ایلومینا 30، دوسری کا نام ہے بوریکس BORAX بوریکس 30، اور تیسری کا نام ہے چائنا 30، اسے کہتے ہیں ABC۔ ایلومینا، بوریکس، چائنا 30، تینوں 30 کی پاور میں۔ صبح آپ نے لینے ہیں 5 قطرے ایلومینا کے، دوپہر کو لینے ہیں بوریکس کے، شام کو لینے ہیں چائنا کے۔ پہلے دن ہی آپ کا لکوریا ختم ہو جائے گا۔ یہ لکوریا کی دشمن ہے، اگر کسی میری بیٹی کو یہ پرابلم ہے تو ایلومینا، بوریکس اور جو چائنا ہے یہ اگر استعمال کرتی ہے، اس سے انشاءاللہ ان کا لکوریا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم ہربل کی طرف آتے ہیں کہ ہربل میں کون سا نسخہ ہے جو لکوریا کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور عورت کے جسم میں جان آ جاتا ہے۔ اب لکوریا کے لیے ایک اور بڑی اچھی دوائی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا، اس میں کہتے ہیں کہ بڑی اچھی کاٹھی سپاری، جو پان میں سپاری استعمال ہوتی ہے، کاٹھی سپاری، ککر پھلی اور ماہین۔ کاٹھی سپاری، ککر پھلی، ماہین اور 2-4 الائچی اس میں ڈال کے اگر آپ کیا بھی پھکی بنا لیتے ہیں یا آدھا چمچہ جو لیتے ہیں، اسی دن آپ کا وہ نا لکوریا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی ہے، اس میں بھی میجک ہے، اس میں بھی کرشمہ۔ اگر آپ یہ استعمال، ابھی ایک اور پرابلم بچیوں کو آتی ہے بعض اوقات کہ بعض بچیوں کو ڈیٹ نہیں آتی، جو ویٹ بڑھ گیا، وزن بڑھ گیا، جو بھی پرابلم، ان کو ڈیٹ نہیں آتی تو بڑی مائیں پریشان ہوتی ہیں۔ یہاں میں ایک جادو کا کرشمہ بتاؤں گا جس کے آپ جب پہلے دن آپ قہوہ پئیں گے اسی دن آپ کی ڈیٹ آ جائے گی، یعنی کہ بچیوں کو اگر ڈیٹ رک گئی ہے 2 مہینے 3 مہینے نہیں آتی، یہ قہوہ جادو کے کرشمات رکھتا ہے۔ میں نے جس بیٹی کو بھی دیا، کہتی ہے انکل دوسرے دن پہلے دن ہی میرا کام ہو گیا تھا۔ وہ جو قہوہ ہے نا، پرانا گڑ، دیسی اجوائن، پرانا گڑ، دیسی اجوائن اور منقہ، سمپل 3 چیزیں آپ نے لینی۔ پرانا گڑ، دیسی اجوائن، منقہ، اس کا قہوہ بنا کے اگر میری کوئی بیٹی پیتی تو اس کا جو بند ہے جب بند ڈیٹ ہے اس کو فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ذکر اذکار تھے، یہ وہ تسمیہ تھے، یہ وہ ہربل نسخہ جاتے جو آپ کو رینج جو آپ کی موجود ہو۔ اگر کوئی بچی چاہتی ہے کہ ساری زندگی میری صحت ٹھیک رہے تو وہ یا مصور ہو یا خالق کو جو باری ہو، اور اگر یا مصور ہو یا خالق کو جو باری کو ساتھ یار کہ وہ یا حافظ ہو یا بر ہو یا بدی اور سورہ مریم پڑھتی رہتی ہے، وہ ٹھیک رہتی ہے۔ سورہ شمس کا پانی جو، پھر میں یہاں ایک اور بات کلیئر کر دوں، 18 جو عورتوں کی دشمن ہے، جب تیسرا مہینہ کسی میری بیٹی کا شروع ہوتا ہے تو اس کو پرابلم آتی ہے کہ اس کی رحم میں اتنی، اس کی یوٹس میں اتنی طاقت نہیں رہتی، وہ پرابلم آ جاتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک معجون بتانے لگا ہوں، گھر میں بھی نہیں بنتی۔ تیسرے مہینے اپنے درد اور اجمل والے بناتے ہیں معجون، پہلے 2 مہینے نہیں استعمال کرنی، جب تیسرا مہینہ سٹارٹ ہو، معجون حمل امبری، معجون حمل امبری، یہ معجون آپ نے بچوں طریقہ پر لکھا، یہ بیٹیوں کو اگر استعمال کریں گے 9 مہینے استعمال کرتی رہے، ان کا عمل محفوظ رہتا ہے۔ ویسے نارمل روٹین میں میری بیٹیاں اپنی جیسے خوراک لیتی ہیں، اگر نسا گولیاں مہینے میں 2-4 دن کھا لیں اور اشوکا کیونکہ قطرے پیتی رہے، ان کی یہ جو نسوانی یہ جو صحت ہے، ہیلتھ، یہ ٹھیک رہتی ہے اور وہ بیمار نہیں ہوتی۔ سارے ہربل نسخے بھی بتا دیے ہیں، تسبیحات بھی بتا دیے، ہومیوپیتھی چیزیں بھی بتا دی ہیں۔ اگر میری بیٹیاں یہ استعمال کرتی ہیں انشاءاللہ ان بیماریوں سے پاک رہیں گی، نہ ان کو ٹھڑا ہوگا، نہ ان کو بانجھ پن ہوگا، نہ ان کو ایگز کا مسئلہ، نہ PCOS کا مسئلہ، نہ گلٹوں کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ وہ صحت مند رہیں گی۔ اس کو اپنی کاپیوں میں لکھ لیں، ہر بیٹی کو جہیز میں یہ دیں کہ بیٹا زندگی میں کبھی پرابلم آئے تو آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جس طرح باقی آپ کو ویڈیوز میری پسند آتی ہے، آپ اس کو لائک بھی کرتے ہیں، سبسکرائب آپ دیکھتے بہت ہے لیکن آپ کو شاید سبسکرائب کرنا نہیں آتا، سبسکرائب کریں تاکہ یہ علم کا جو ہے یہ میکسیمم صدقہ جاریہ میکسیمم لوگ ہوتا ہے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ استانے پہ ہم نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا ہے۔ پہلے بہت سارے لوگ تنگ ہوتے تھے ہمارے جب استانے پہ آتے تھے، اب ہم نے ہفتے والے دن ہم نے صبح 8 سے 10 اور 12 کے درمیان ٹیلی فون پہ نمبر دینے شروع کر دیے کہ جب ہم کوشش یہ کریں گے پہلے 50-60 نمبر آؤٹ سائڈر کو دیں تاکہ جو باہر والے لوگ آتے ہیں ان کو جلدی باری آ جائے۔ بعد میں لاہور والوں کی باری آ جائے گی۔ وہ نمبر آپ سب کو اسکرین پہ بھی موجود ہے، وہ وہاں بھی آ گیا تو وہ نمبر آپ اس پہ آپ اپنا نمبر لے سکتے ہیں۔ ٹوکل وہ نمبر شاید 0323 ہے، 44555289 نمبر ہے شاید۔ اور دوسری بات نہ تو اسکرین پہ ہماری فیس بک پہ پڑا، اس نمبر پہ آپ نمبر لے کے آرام سے نمبر لیں، کوئی ویٹ نہیں، کوئی انتظار نہیں۔ آپ ہفتے بل دن ٹوکن لیں، اتوار پیر جب آپ کو کہا جائے تو آپ اتنے ٹائم پہ آئیں اور ملیں آ کے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔